الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله رواه البيهقي في شعب الإيمان صلوا على الحبيب صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلاما دائما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات گرامی، کسی بھی سماج کی تعمیر و ترقی میں جو چیزیں اہم کردار ادا کرتی ہیں، مثلا سماج میں اخوت و محبت کی فضا قائم کرنا، غربت و بدحالی کا ازالہ کرنا، ذات پات کا خاتمہ کرنا، تعلیم و ایجوکیشن کو عام کرنا، لوگوں کو روزگار فراہم کرنا، انہیں صنعت و حرفت سے جوڑنا، ان کے روحانی اور جسمانی دکھ درد کا مداوا کرنا وغیرہ یہ تمام چیزیں صوفیاء کرام کی خانقاہوں میں بدرجہ عدم پائی جاتی ہیں. چنانچہ انہوں نے اپنے کردار سے ہندوستان کو پوری دنیا میں ایک الگ شناخت دی اور اہل ہند کی زندگی کو ابتر ہونے سے بچایا. مگر ہم نے خود ان کے احسانات کو اختلافات کی دبیس چادر میں لپیٹ رکھا ہے، جس کے سبب صوفیہ کی اصل تعلیم و تربیت کی تاریخ مٹتی جا رہی ہے اور ان کی پہچان محض زیارت گاہوں میں تبدیل ہو کر رہ گئی ہے. خیر، بڑی سچائی یہ ہے کہ ہندوستانی صوفیہ نے ہندو اور عیسائی سادھو اور راہب کے برعکس سماج کے بیچ رہ کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھی. اسی وجہ سے ان صوفیاء کرام کے دربار ہی سلاطین کے دربار کے مقابلے میں سماجی ادارے اور مرجع خلائق تھے، جہاں ہر قصر و ناقص کو ان کے دکھ کا مداوا بھی ملتا تھا اور روحانی سکون بھی. غذائی بحران سے لوگوں کو نکالنے کے لیے مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت سراج پاک علیہ الرحمہ کے نام سے باضابطہ طور پر سراجی لنگر چلتا تھا اور حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ سے تو فیض کا دریا بہتا تھا، جہاں ہموقت غربا اور مساکین کی ایک بھیڑ رہتی تھی. علاوہ ازیں بھوکوں کا اتنا احساس کہ مریدین کی عرضی پر نام آنکھوں سے فرماتے، کیا کروں، جس وقت کھانا شروع کرتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی بھوکا نہ رہ گیا ہو. اسی وجہ سے کھانا حلق سے نہیں اترتا. عزیزان ملت اسلامیہ، صوفیاء کرام کے پاس بادشاہوں کی جانب سے جو تحائف آتے تھے، ان کے ہاتھوں کے نتائج حتیٰ کہ درس و تدریس کے نتیجے سب غربا کے لیے وقت تھے، لیکن سلاطین کا تحائف بھیج دینے کی وجہ سے وہ صوفیاء کی جانب سے محفوظ و معمول نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ صوفیاء کرام وقتاً فوقتاً انہیں عدل و انصاف، رعایا پروری اور ملک میں خوشحالی کی تلقین کیا کرتے تھے. جو عمال اور حکام عوام سے بے پرواہ ہو جاتے تھے، انہیں ان کا کام یاد دلاتے تھے، انہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں مطلق العنانی، بدعنوانی، رشوت خوری اور ظلم و زیادتی جیسے قبیح افعال سے باز رکھا کرتے تھے. تعلیم و ایجوکیشن کے میدان میں بھی صوفیاء کرام کا اہم کردار رہا ہے. اردو زبان کے بانی حضرت تاج السلطنت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی، شیخ بندہ نواز یوسف دراز، اردو ادب میں ہندی زبان کو کثرت سے استعمال کرنے والے محور علم و فن حضرت امیر خسرو اور شیخ سراج الدین اخی پاک نے اپنی تعلیفات اور قائم کردہ لائبریری کے ذریعے سے شائقین علوم و فنون پر ایسا احسان کیا ہے کہ تا قیام قیامت دنیائے علم و دانش ان کی مرہون منت رہے گی. صوفیہ کا مشہور مقولہ ہے کہ صوفی اب وقت ہوتا ہے، چنانچہ ان کی خانقاہیں جامعات اور یونیورسٹیز کا درجہ رکھتی تھی. سیاح عالم تاج السلطنت سید اشرف جہانگیر سمنانی جہاں جہاں جاتے تھے، وہاں کے لوگوں کو علم و حکمت کے خزانے انہی کی زبان میں کتابی شکل میں دی آتے تھے جو بے شمار سے بالندر ہیں. چنانچہ جب محکوم پاک ہندوستان تشریف لائے تو یہاں کی مادری اور دفتری زبان دونوں فارسی تھی. آپ نے فارسی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا جو کہ اب تک مخطوطات اور نوادرات کی شکل میں ہمارے یہاں موجود ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امیر خسرو کا یہ شعر دیکھیں جس میں انہوں نے ہندی زبان کا استعمال اردو ادب میں کیا ہے. جب یار دیکھا نین بھر دل کی گئی چنتا اتر
ایسا نہیں کوئی عجب راکھے اسے سمجھائے کر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صنعت و حرفت کے میدان میں بھی صوفیاء کرام کا کردار اہم رہا ہے۔ چنانچہ حضرت سید علی حمدان شاہ حمدان انہوں نے اور ان کے رفقا نے کشمیر میں ایرانی دستکاری کے فنون کو فروغ دیا، جس کی بنیاد پر کشمیر کو ایران صغیر کہا جانے لگا تھا۔ پشمینہ شال، مختلف قسم کی چادریں، نقاشی، زردوزی انہی صوفیاء کرام ہی کی تو دین ہے۔ انہوں نے کشمیر میں عوام کو روزگار سے جوڑنے کے لیے جو کارنامہ انجام دیا ہے، ان کا فیضان آج بھی جاری و ساری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صوفیاء کرام اگرچہ شروع میں یہاں کی زبان سے واقف نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اونچی ذات کے درباروں سے دھتکاری کے لوگوں کے علاج و معالجہ کے لیے ہر ممکن کوششیں کیا کرتے تھے۔ جڑی بوٹیوں سے ان کا علاج کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے ان کی خانقاہیں ادارۂ صحت بن گئی تھی۔ حضرت سراج پاک علیہ الرحمہ کے نام سے باضابطہ طور پر مورخین نے سراج شفا خانہ کا بھی تذکرہ کیا ہے، جہاں بر وقت بلا امتیاز مذہب و ملت ہر طبقے کے لوگوں کا فری میں علاج ہوتا تھا اور وہ صحت یاب ہو کر انہی کا ہو کر رہ جاتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان تمام چیزوں کے علاوہ صوفیاء کرام نے اور بھی فلاحی اور بہبودی کارنامے انجام دیے ہیں۔ المختصر صوفیہ کی نظر الخلق اللہ پر تھی، وہ تخلقو باخلاق اللہ کے سچے مصداق اور مظہر عدم تھے۔ ان کا رویہ سب کے ساتھ یکساں تھا۔ اس چیز کو آپ مشاہدہ کی ایک دلیل سے سمجھیں۔ مشاہدہ کی دلیل اس لیے کہ مدعی جب مشاہدہ کی دلیل دے دیتا ہے تو بڑے سے بڑا جاہل اور شدید قسم کا ٹھیک مخالف بھی مدعی کے دعویٰ کو سر جھکا کر قبول کر لیتا ہے۔ آپ روزانہ محکمہ پاک کے آستانہ کے ارد گرد جو لاکھوں کا ہجوم دیکھتے ہیں، کیا یہ صرف امیر ہیں یا صرف اونچی ذات سے تعلق رکھنے والے ہیں یا صرف ہندوستانی ہیں یا صرف مسلمان ہیں؟ نہیں، بلکہ امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، اونچی ذات سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں اور نیچی ذات سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں، ہندوستانی بھی ہیں، غیر ہندی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں۔ ہر قسم کے لوگ، ہر خطے سے، ہر مذہب کے ماننے والے لوگ یہاں آتے ہیں اور جھولیاں بھر بھر کے اپنی مرادیں لے کر جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر مخدوم پاک اپنی حیات میں ان لوگوں سے نفرت کرتے، خود کو عنایت رکھتے، تو کیا مخدوم پاک کی بارگاہ میں اس کثرت سے لوگ یہاں آتے؟ ہرگز نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میری تقریر کا اختتام ہوتا ہے ان اشعار کے ساتھ۔ بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد ہے تجھ سے ہی تو گھر دیر و حرم کا، یا کافر و مومن کی تفریق ہے لا حاصل، سب یار کے جلوے ہیں اپنا ہو کے بیگانہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔